عنہ کا نام عمر ہے، لقب فاروق ہے اور کنیت ابو حفص ہے۔ لقب اور کنیت یہ دونوں ایسی صفتیں تھیں کہ وہ اللہ کے نبی نے آپ کے لیے منتخب فرمائی۔ پھر اسلام لانے کے بعد اللہ کے نبی سے اس قدر قریب ہیں کہ حضور علیہ السلام کا سسر بننے کی بھی اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی۔ حضور علیہ السلام سے عقیدت اور محبت کا یہ حال ہے کہ حضور علیہ السلام کہیں غم میں دیکھتے ہیں، کہیں تکلیف میں آپ کو دیکھتے ہیں تو حضرت عمر ایسے حاضر ہو جاتے تھے جیسے ماں باپ کے لیے سگی اولاد حاضر ہو جاتی ہے۔ زندگی کا کوئی گوشہ حضور کا ایسا نہیں گزرا کہ آپ پر کوئی ہلکی یا بڑی مصیبت آئی ہو، پریشانی آئی ہو اور حضرت عمر وہاں موجود نہ ہو۔ حضور علیہ السلام نے جتنے غزوات میں شرکت فرمائی، حضرت عمر کی یہ بھی شان ہے کہ ہر غزوے میں حضور کے ساتھ شریک رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام چونکہ حضرت عمر کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، اس لیے آپ نے حضرت عمر کی عظمت بتاتے ہوئے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کسی کو نبوت کا تاج سجتا، اس دنیا میں نبوت کا سلسلہ جاری رہتا اور میرے بعد کسی کو نبوت ملتی تو یہ عمر اس لائق ہے کہ اللہ اسے نبوت کی صفت نصیب فرما دیتا۔ آپ نے فرمایا کہ ہر امت میں محدث ہوتے ہیں، محدث کے کئی معنی کیے گئے، لیکن سب سے وسیع معنی اس کا یہ ہے کہ ہر امت میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ کی رحمتوں کا اتنا فیض ہوتا ہے کہ ان کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں بھی من جانب اللہ ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا میری امت کا محدث وہ شخص جس کی زبان پر حق جاری ہے، جس کی زبان پر وہ بات ہوتی ہے جو اللہ کو پسند ہوتی ہے، یہ صفت اللہ نے حضرت عمر کو نصیب فرمائی ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلی فرماتے ہیں کہ قرآن میں 25 مقامات ایسے ہیں، 25 آیات ایسی ہیں کہ پہلے حضرت عمر کے دل میں ایک بات آئی کہ ایسے ہونا چاہیے۔ مثلا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ازواج مطہرات کو دیکھتے تھے کہ صحابہ کرام، چونکہ ازواج مطہرات حضور کی گھر والیاں یہ امت کی مائیں ہیں، تو صحابہ کرام بغیر پردے سے ان کے سامنے چلے جاتے تھے، کوئی بات پوچھنی ہوتی پوچھ لیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں ایک مرتبہ آیا اور اللہ کے نبی سے فرما دیا کہ اگر ایسا ہوتا کہ ازواج مطہرات پردے میں ہوں اور صحابہ ان سے بات کریں۔ یہ بات آپ نے اللہ کے نبی سے کی اور ادھر قرآن کی آیت نازل ہو گئی اور اللہ نے کہا کہ آج کے بعد ازواج مطہرات صحابہ سے پردہ کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شراب کے معاملے میں دل میں ایک بات اٹھی کہ کاش کہ یہ شراب حرام ہو جائے، اس کا ذکر بھی کر دیا۔ اللہ رب العزت نے آپ کے اس قول کے بعد قرآن کی آیات نازل فرمائیں کہ آج کے بعد ہم نے ہر انسان پہ شراب کو حرام کر دیا۔ ایسی 25 مقامات ہیں قرآن میں جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی بات سوچی، کوئی دل میں آئی اور اللہ نے آپ کے اس سوچ اور فکر کے بعد اپنی آیات نازل فرما دی۔ انہیں موافقات عمر کہا جاتا ہے
یہ وہی مقامات ہیں جو حضرت عمر کی قول کے موافق ہو گئے، ملہم بھی ہیں، محدث بھی ہیں، اور اللہ کے اتنے قریب ہیں کہ علماء کہتے ہیں کہ حضرت عمر کو تکوینیات کا علم تھا، تکوینیات کا۔ ایک شرعی امور ہوتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، معاملات، معاشرت، عبادت، اخلاقیات، یہ شرعی امور ہیں، لیکن کچھ تکوینی امور ہیں، بارش کب برسے گی اور بادل کب آئیں گے، کون نیک بخت ہوگا کون بدبخت ہوگا، یہ سارے تکوینی امور ہیں اس دنیا میں، جس کا علم اللہ نے اپنے حضرت خضر علیہ السلام کو عطا کیا، کچھ خاص فرشتوں کو عطا کیا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہ علم اللہ نے حضرت عمر کو بھی نصیب فرمایا تھا، کیونکہ تھے بھی اللہ کے اتنے ہی قریب، اس لیے جب ایک دریا پانی نہیں روانہ کر رہا اور اس وقت تک اس کا پانی نہیں چلتا جب تک اس پانی کے اندر کوئی جوان لڑکی نہ ڈال دی جائے، دریا رک جاتا ہے، شیطان کی ایک سازش تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا علم ہوا اور آپ نے کوئی زیادہ اس کے لیے تدبیر نہیں کہ بس ایک چٹ لکھ دی، اور چٹ میں صرف اتنی سی بات تھی کہ اگر اللہ کے حکم سے چلتے ہو تو چلو، ورنہ ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ وہ چٹ لے کر گئے اور اس میں ڈالی گئی، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ پرچی کا گرنا تھا، ایسے لگا جیسے یہ پرچی پانی سے کوئی خطاب کر گئی، اور دریا ایسے جاری ہوا کہ پھر کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ پانی روکا ہو۔ چلتے ہوئی آگ کو حضرت عمر نے اپنے صرف چادر سے رکوایا ہے، لاوا اگل پڑا، اور آپ نے ایک صحابی کو چادر دے دی کہ یہ میری چادر لو، اس آگ کو دھکیل کے واپس جگہ میں بند کر کے آ جاؤ، اور صحابی نے ایسا ہی کیا اور آگ رک گئی۔ یہ تکوینی امور بھی اللہ نے آپ کے ساتھ جوڑے ہوئے تھے، اور یہ بھی آپ ہی